اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی شے اتنی زیادہ دل کو بھا جائے کہ اس کی طرف انسان کھینچا چلا جائے۔ کوئی شے دل کو اتنی خوبصورت محسوس ہو کہ دل اس کے آگے بے بس ہو جائے۔ انسان جب کسی کی طرف کھینچتا ہے تو اس سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جو شے دل کو بھاتی ہے دل اسے مانگنے لگتا ہے، اور تب انسان دعا کرتا ہے، وظیفے کرتا ہے، تڑپتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو آپ کی محبوب چیز بھی نہیں ملتی، اور آپ کا دل بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی باتوں سے دکھتا ہے، تنگ ہوتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے، سانس بند ہوتا محسوس ہوتا ہے، رونا آتا ہے۔ لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہیں۔ آپ کے پاس ان باتوں کو خاموشی سے سننے اور اگنور کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور مجبوری کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور ان میں رشتوں کی مجبوری سب سے بے بس کر دینے والی ہوتی ہے۔ تب جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اور وہ باتیں دل کو اندر تک کاٹ دیتی ہیں، وہ آزمائش بن جاتی ہے، امتحان، تکلیف اور سزا سب کچھ بن جاتی ہے۔ اور پھر جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ رو مت، اسی میں بہتری ہوگی، اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس سے پوچھیں کہ اللہ رب العزت چاہتا تو ہماری محبوب شے میں بھی ہمارے لیے خیر ڈال سکتا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تھا سب، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ بعض دفعہ کیوں بھی اہم نہیں رہتا، غم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بس یہی اہم ہو جاتا ہے کہ کاش اللہ رب العزت ایسا نہ کرتا، کاش وہ یوں نہیں کر دیتا، کیونکہ جو ہمیں چاہیے تھا وہ اتنی دیر بعد بھی ہمیں اپنے حق میں اچھا ہی لگتا ہے، اور جو غلط ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی اتنے عرصے بعد کوئی خیر نہیں نظر آئی۔ ہمیں نہیں لگتا کہ کسی محبوب شے کے نہ ملنے میں کوئی بہتری تھی۔ اور پھر یہ آیات ہم نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہمیں خود اس وقت پڑھواتا ہے جب ہماری محبوب شے ہمیں نہیں ملتی، جب دل بہت دکھی ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ان باتوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر وہ فرماتا ہے ہم سے کہ اور ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، اور پھر وہ فرماتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کرتے ہیں۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائے یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ انسان کا سکون دو جگہوں پر چھپا ہوتا ہے، غلطی ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ ہے بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو دن دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم خوشخبری کا ایک قطرہ چاہتے ہو، لیکن تمہارا رب تم پر خوشخبریوں کی بارش برسانا چاہتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ سجدے سے کبھی سر نہ اٹھائے۔ ان قریب مایوسی کے یہ بادل چھوٹنے والے ہیں، ان قریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جو چغلخور کی بات پر اعتبار کرتا ہے وہ اپنے دوست اپنے ہاتھوں سے گوا دیتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لے آئے گا مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے۔
याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करना और खुशी की हालत में कोई वादा ना करना। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिसे तुम्हें किसी चीज की लालच ना हो। जो रब कुएं से निकाल कर यूसुफ को तख्त पर बिठा सकता है, भरोसा रखो वो रब तुम्हारे गमों को भी खुशियों में बदल सकता है। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। खाना खाते वक्त फिक्र खुदा कसरत से किया करो और खाते वक्त बातें ना करो। अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, 6 चीज़ों की शिकायत कभी ना करना, अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना ज़ाती मकान होते हुए इसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। अगर किसी का ज़र्फ आजमाना हो तो उसको ज़्यादा इज्जत दो, वो आला ज़र्फ हुआ तो आपको और ज़्यादा इज्जत देगा, और कम ज़र्फ हुआ तो खुद को आला समझेगा। तुम जो गाली गुस्से या मजाक में देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफा ठोकर खाए। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जब वो इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कई ज़्यादा खास होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। अल्लाह तो छोटी सी चोटी का हक भी ज़ाया नहीं जाने देता। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे टूटे दिल के साथ किए गए सब्र को वो ज़ाया कर देगा? अल्लाह ताला दूर कर देगा वो गम जिसकी शिद्दत का अंदाज़ा पूरी दुनिया में आपके दिल को और आपके अल्लाह को मालूम है। इंसान जो कुछ जवानी में किया होता है, उम्र के आखिरी हिस्से में वो उस पर ज़रूर पलटाया जाता है अगर उसने तौबा ना की हो। और फिर एक दिन तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दे दिया जाएगा, तुम्हारा इंतज़ार तकमील तक पहुँच जाएगा और तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज दिया जाएगा। या अल्लाह मेरे इंतज़ार को मुख्तसर कर दे, मेरी दुआएं जो देर को बोलने की मुंतज़िर हैं उन पर कम फरमा दे, आमीन। यकीन जानो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारे दिल की हालत मालूम है। वो तुम्हें ऐसे जानता है जैसे कोई नहीं जानता, वो तुम्हें ऐसे समझता है जैसे कोई नहीं समझता। बस इतना याद रखो, अल्लाह वो जानता है जो हम नहीं जानते, और उसकी रज़ा में राज़ी रहना ही सबसे बेहतर है। बाखुदा हर मोहब्बत अताए रब्बी बनकर नहीं उतरती तुम पर, बल्कि बाज़ मोहब्बतें महज़ एक कठिन इम्तिहान के अलावा कुछ नहीं होती। रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा खैर मांगे वो मांगे जो आपके लिए बेहतरीन हो, ना कि ज़िद पर अड़े रहें कि वही चाहिए जिसकी तमन्ना की है।